رب کائنات نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو، اس سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر کرے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس کو تھوڑا ریئلائز کرایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو سانس لیتا ہے تو سانس کا اندر کھینچنا یہ اللہ کی الگ نعمت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور جو سانس باہر نکالنا ہے یہ اللہ کی الگ نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ جو سانس اندر لیتا ہے وہ طبیعت میں فرحت شادمانی کا سبب ہوتا ہے، اس کی صحت کی ضمانت ہوتا ہے، اور اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کا زندگی کا نظام چل رہا ہے، وہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ اور جو باہر نکلتا ہے تو وہ مفرغ قلب بھی ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت اور مزاج کے مفاسد کو باہر نکلنے کا سبب بنتا ہے، اس کے طبیعت کے اطمینان اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ ہر سانس اندر لینا الگ نعمت ہے، سانس خارج کرنا الگ نعمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ہر سانس کے ساتھ اس سانس والی نعمت کا شکر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات مجھے ریگولر سننے والے ہیں اور بہت سارے کیو ٹی وی پہ تو ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ میں ہمیشہ تربیت، محبت اور پیار کے انداز سے دعوت فکر اور دعوت تربیت عرض کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا ذرا ماحول کے حساب سے تھوڑا محبت کا ماحول پیدا کرتا ہے، لیکن اصل توجہ سمجھنے پہ رکھیں۔ جب ہر سانس الگ نعمت ہے، سانس کھینچنا الگ نعمت، باہر نکالنا الگ نعمت، اور یہ سانس کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زندوں میں ہیں۔ کیونکہ جب بندے کو موت آ جاتی ہے تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ گویا یہ سانس والی نعمت جو ہے یہ اس کی زندگی کے آگے بڑھنے، آگے چلنے اور جاری رہنے کی دلیل ہے۔ تو جب ہر سانس الگ نعمت ہوا تو اگر بندہ اس سانس والی ہی نعمت کا شکر ادا کرے تو ساری زندگی اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب سوچنے والی اگلی بات ہے کہ رب کائنات کا حکم یہ ہے کہ میری نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تمہارے کیلکولیٹر، تمہاری کیلکولیشن ختم ہو جائے گی، لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم عام طور پر نعمت، پیسے کو، بڑے عہدے کو، ان مادی چیزوں کو ہم عام طور پہ نعمت سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، حالانکہ ہمارے گرد و پیش پھیلی ہوئی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو بطور نعمت سوچا ہی کبھی نہیں، ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات کو سکون سے نیند آ جانا کتنی بڑی نعمت، اپنے وقت پر یورین کا پاس ہو جانا، یہ تو جنہوں تکلیف ہوئے انہوں پوچھو، کیا خیال ہے؟ چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں۔ اللہ کریم کا حکم ہے کہ میری نعمتیں بے شمار ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ ساتھ حکم ہے کہ شکر کرو۔ پھر دہراتا ہوں،
نعمتیں بے شمار ہیں، حکم ہے شکر کرو۔ مولا ہم تو عاجز مسکین ہیں، ایک سانس والی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو تیری تو نعمتیں بے شمار ہیں، ہم شکر کر ہی نہیں سکتے، کیا کریں؟ اللہ کا حکم موجود ہے کہ میری نعمتوں پہ شکر کرو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا جائے مولا ہم عاجز مسکین ہیں، نعمتیں تیری بے شمار ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے، تو ہم شکر کیسے کریں؟ سوال سمجھ آئے؟ اچھا بولے کوئی نہ، لگتا کو نہیں، سوچنے والی بات ہے۔ رب کائنات کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کا شکر کرو، حکم ہے، اور شکر کرنا واجب ہے۔ ایک طرف شکر کا حکم ہے کہ شکر کرو، ساتھ اعلان ہے کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے، تو مولا یہ تو ایسا حکم ہے کہ جس پہ عمل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ انسانی بساط اور انسانی قوت اور طاقت کے سامنے، اور اس کی جو ایک کمزوری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مولا نعمتیں بے شمار ہیں، تیرا اپنا اعلان ہے کہ تم گن نہیں سکتے، حکم بھی تیرا ہے کہ شکر کرو۔ مولا کریم اب تو ہی رہنمائی فرما کہ ہم کیا کریں، تو ہی کرم فرما، رہنمائی فرما کہ کیا کریں۔ تو رہنمائی یہ ملتی ہے کہ بندو نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو شکر ادا کر نہیں سکتے، حکم میرا موجود ہے کہ میرا شکر کرو، اور طریقہ یہ ہے ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا تو تمہارے بس میں نہیں، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا چیک کر لو جو سب سے بڑی نعمت ہے، دیکھ لو جو نعمت سب سے بڑی ہے ادا شکر کر لو۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کر لو، اس کا شکر ادا کرنا میں یہی سمجھوں گا ساری نعمتوں کا۔ پھر عرض کی مولا ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے نزدیک تو ہر نعمت بڑی، ہمارے نزدیک تو ہر نعمت بڑی، آنکھ چھوٹی نعمت ہے، اس سے دیکھنا تھوڑی نعمت ہے، کان چھوٹی نعمت ہے، اس سے سننا، زبان بولنا، ہاتھ پکڑنا، پاؤں چلنا، دماغ سوچنا، کھانا ہضم ہونا، پورا سسٹم ڈائجسٹو سسٹم اس کا ایکٹیو ہونا، دل کا ٹھیک ہونا، بلڈ پریشر کا ٹھیک ہونا، شوگر کا ٹھیک ہونا، جوڑوں کے درد کا، یہ تو انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں، انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کائنات میں دیکھیں، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ پھل، یہ باغات، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ موسم، یہ فصلیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ گرمی، یہ سردی، یہ ہوا، یہ بہار، یہ خزاں، پھر اس کائنات میں پھیلی ہوئی رشتوں کی کہکشاں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، کاروبار، رزق، عہدے، لباس، کیا خیال ہے؟ اور تو نہیں سر دے وال گنجن پچھو جا جڑے وگاں لواندے تے ٹوپیاں لاندے نے، کیا خیال ہے؟ کسی نے پتہ نہ چلے، کیوں بھائی؟ پتہ ہے یہ سر کے بال بھی نعمت ہیں،
حسن میں اضافے کا سبب ہے. کیا خیال؟ یہ میں نے ایسے آپ کو تھوڑی سی توجہ دلائی ہے، تھوڑی سی توجہ دلائی ہے، ہلکی سی، ٹھیک ہے، ریئلائز کرانے کے، اس شکر کو محسوس کرانے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کو ریئلائز کرانے کے لیے. اور انسان ایک بات بتا دوں، آپ اس میں لسٹ اگر کریں نا، ویسے تو ہر نعمت بڑی ہے، لیکن سمجھاتے ہوئے ذرا، صحت سب سے بڑی نعمت. ہاں دیکھو نا، بندہ بیمار ہوئے، ساری زندگی دی کمائی محنت نال اکٹھی کیتی، ہتھی لاندا و یار ساری لے لے میں بچ پاؤں. کیا مطلب؟ پیسہ پیچھے، صحت آگے. بڑی محنت نال مکان، زمین، دکان، کاروبار سارا کچھ بنایا، جے کوئی بیماری اللہ نہ کرے آ جاوے تے ہر شے ویچن نو تیار ہے. کیا خیال؟ اتنی بڑی نعمت کدی اسی توجہ نہیں کی تھی. تو مولا ہماری نظر میں تو ہر نعمت بڑی ہے، ہماری نظر میں تو ہر نعمت بڑی ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سب سے بڑی نعمت کون سی؟ سوچنے والی بات ہے نا. ایک چیز کا فیصلہ میں کروں، میرے فیصلے میں خطا ہو سکتی ہے. ایک چیز دا فیصلہ پنڈ دا چودھری کرے، وہ بھی غلط ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کرے غلط ہو سکتا ہے، لیکن جس کا فیصلہ محبوب کائنات یا رب کائنات کر دے، ٹھیک ہے، اس میں تو شک و شبہ ہی نہیں. مولا ہمارے نزدیک ہر نعمت بڑی ہے، ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ میں قرآن پڑھ. قرآن میں رب کائنات نے رب العالمین کے ساتھ اپنا تعارف کرایا، پھر آگے چلایا ساری نعمتوں کو. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، رب کائنات نے ہر پارے میں، ہر رکوع میں، ہر سورت میں، ہر چوتھی آیت میں رب کائنات نے اور تو اور سے مکھی مچھر کا ذکر کیا ہے، شہد مکھی چوپایوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا تسی سوچ دے نہیں، اللہ وہ ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تسی سوچ دے نہیں کہ اسی گوبر تے خون چو دودھ کیویں کڈنے ہیں. اللہ اکبر. کدی سوچا تسی؟ جانور پٹھے کھاندا، کیا خیال ہے؟ اور اس میں سے خون اور اس چارے میں سے رب کا دودھ نکال، لبنا خالصا سائغا للشاربین. تسی غور نہیں کرتے؟ شہد کتنی بڑی نعمت ہے، بنتا کیسے ہے، کہاں سے آتا ہے، رب کیسے ہے؟ ان ساری نعمتوں کو ریئلائز کرایا، احساس دلایا. بندو آسمان بڑی نعمت ہے، آسمان پر چمکنے والے تارے بڑی نعمت، سورج چاند بڑی نعمت ہے، یہ بارشیں، یہ ہوائیں، فضائیں بڑی نعمت ہے. رب کائنات نے زمین سے اگنے والی فصلیں، باغات، اناج، ہر شے کی احساس دلایا کہ یہ بھی میری بڑی نعمت ہے. آسمان سے پانی بارش برسائے، فرمائے یہ بھی بڑی نعمت ہے. انسانی اعضاء کا ذکر کیا، ان نعمتوں کا ذکر کیا، چاند سورج کے نظام کا ذکر کیا ہے، ہر شے کا ذکر کیا. فرمایا الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھ، نعمتوں کا ذکر موجود ہے، نعمتوں کا ذکر موجود ہے. ذرا یہ چیک کر کہ ان میں سے کس نعمت پر میں نے تجھے احسان جتلایا. آپ کہیں گے مولا ہمارے لیے تو ہر ایک نعمت بڑی ہے. فرمایا تم اپنے حساب سے سوچتے ہو، یہ فیصلہ پیدا کرنے والا اور دینے والا کا. اس کو میں ذرا قرآن سے سمجھا دوں تھوڑا سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے چلے، قرآن میں واقع موجود. آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون آپ کے ساتھ جب گھر سے چلے تو مچھلی تل بھی لئی، پون بھی لئی، ساتھ لے لی کہ جہاں بھوک لگے گی کھا لیں گے.
رستے میں ایک جگہ آرام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون خادم تھے، تے خادم دا کم سونا نہیں ہوتا، سبحان اللہ یوشع بن نون جاگتے رہے، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ یہ میں قرآنی آیات کا خلاصہ اور مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ بات سمجھانے۔ اچانک کیا ہوا، مچھلی جو بھنی تلی ہوئی تھی زندہ ہو گئی۔ کی ہوا؟ زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے صرف پھڑکی نہیں، اچھلی سیدھی پانی دریا چ نال دریا وگرے تے جتھے گئی اتنے ایڈا وڈا سوراخ بھی، سوراخ تو کدی سمجھا جائے، پانی چلتا ہے، پانی چلتا ہے، مٹی پتھر دیوار ایک تو سوراخ ہوندا، پانی سوراخ دا کیا مطلب ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ لیکن یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہاں سوراخ ہو گیا ہے، پانی دائیں بائیں سے گزر رہا ہے، وہاں سوراخ ہے، وہاں پانی نہیں جا رہا رستہ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یوشع بن نون بھی نال ہی اٹھے تھے، اگے ٹور پہ آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے فرمایا بلے بھوک لگی، مچھی لایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ فش مانگی تو یوشع بن نون خادم نے عرض کی حضور وہ تو میں بھول گیا۔ کیا فرمایا؟ وہ تو میں وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، مطلب شیطان میں نے بھلا چھڑیا، میں آپ نو دس ہی نہ سکیا، میں کی ہویا، میں حضور آپ جتھے آرام فرما رہے سو نا، وہ مچھی تلی پنی زندہ ہوئی، ہن میں زندہ ہوئے دا اضافہ کیتا، کیوں؟ اس کا اچھلنا، اچھل کے چھلانگ لگانا زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور بھنی تلی ہوئی اس کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب میں دو لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ پہ مردہ مچھلی زندہ ہوگی، مردہ مچھلی زندہ ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے، 15ویں پارے دا آخری رکوع چل کے آپ پڑھ بھی لینا، حضور وہ زندہ ہو کے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہی تے جگہ سی، وہی تے نشانی سی، میرا موضوع یہ نہیں نا اس پر میں ورنہ آپ کو نکات بتاتا، ٹھیک ہے، لیکن تصوف سے تعلق ہے۔ ایک چھوٹی جی گل کر دیں ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے ولیاں دی بھی گل ہو جاوے، اولیاء اللہ کی بھی بات ہو جائے، چھوٹا سا نقطہ سمجھنا۔ مچھلی مردہ تھی، مچھلی وہاں پہ زندہ ہو گئی، اس جگہ پہ زندہ ہو گئی، کلیئر ہے نا؟ قرآن کی نص ہے، وہ ضعیف روایت نہیں۔ مچھلی مردہ تھی، اس جگہ پہ زندہ ہو گئی، اتنی غلط سمجھ آ گئی، بس جہاں کسی اللہ کے ولی کا مسکن ہوتا ہے نا، جہاں کسی اللہ کے کامل ولی کا مزار ہو، جہاں اس کا رہنے کی جگہ ہو، جہاں اس کا مسکن ہو، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ مردہ دل جاتے ہیں، رب دل زندہ کرتا ہے۔ یہ میں نے چلتے چلتے سن قرآن کہہ رہا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ مردہ دل اولیاء کی صحبت اور ان کے مقامات کی برکت سے زندہ ہو جاتا ہے۔ نقطہ سمجھنے والا، اتنی بڑی بات ہوئی کہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی، اس نے جمپ لگایا، دریا میں گئی، اس نے سورا ہول کرتے ہوئے چلی گئی، کیسی عجیب بات ہے۔ اتنا بڑا کام ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور یوشع بن نون کہتے ہیں میں بول گیا۔ سوچنے والی بات ہے، ایک وہ گل ہے بھولن والی، ایڈی بڑی گل بھولنے والی ہے، پھر کیوں بھولے؟ سوال ہے نا، پھر کیوں بھولے؟ بھولے اصل میں اس لیے کہ یہ بات مجھ آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، یہ بات مجھے آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، یوشع بن نون کے لیے بڑی تھی، ان کے لیے یہ اتنی بڑی بات تھی۔ اچھا کیوں بڑی بات نہیں تھی بھائی؟
ان کے لیے بڑی کیوں بات نہیں تھی؟ اس لیے کہ وہ صبح شام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. وہ صبح بھی معجزات دیکھتے تھے، دوپہر کو بھی دیکھتے تھے، شام کو بھی دیکھتے تھے، سوتے بھی دیکھتے تھے، جاگتے بھی دیکھتے. اوتے موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں جو عصا تھا وہی مان نہیں سی. وہ تو اس کے معجزات اور اس کے کمالات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رہتا تھا وہی یوشع بن نون کے لیے بہت بڑے تھے. آپ اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالتے، سورج کی طرح چمکتا ہوا لوگوں کے سامنے آ جاتا. عصا مبارک پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری کر دیے. جہاں بھوک لگتی اس کو گاڑتے، حکم فرماتے، وہ درخت بنتا، پھل آتا، جھاڑتے، کھا پی کر ڈنڈا پھٹاتے اگے ٹور. کیا خیال ہے؟ تو یہ صبح شام وہ اس سے بڑے بڑے کمالات، اس سے بڑے بڑے معجزات دیکھتے رہتے تھے. اس لیے ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے، یوشع بن نون کے لیے بڑی بات. یہ قرآن سے دلیل دی میں. اب سمجھیں، واپس پلٹیں. ہمارے لیے تو ہر نعمت بڑی ہے. ہمارے لیے ہر نعمت بڑی ہے، ہر نعمت عرفہ اور اعلیٰ ہے. ہمارے بڑے کہنے سے بنی نہیں بنے گی. آئیے پیدا کرنے والے سے پوچھتے ہیں نا، نعمتیں بنانے والی ذات سے عرض کرتے ہیں مولا تو فرما نعمتیں ہمارے نزدیک تو ساری بڑی ہیں، تیرے نزدیک کون سی بڑی ہے؟ فرمایا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، میں نے ہر نعمت تمہیں دی ہے. ہر نعمت کو پیدا کرنے والی ذات میری ہے، عطا کرنے والی ذات میری ہے، رزق دینے والی ذات میری ہے. سب کچھ دیا ہے، لیکن کہیں تمہیں احسان نہیں جتلایا. اس کائنات ارضی و سماوی میں جس نعمت پر میں نے تمہیں احسان جتلایا ہے وہ احسان ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، ایک میرا محبوب ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے. ان کے پیدا کرنے پر اور ان کے عطا کرنے پر میں نے تمہیں احسان جتلایا ہے. میرا احسان جتلانا یہ بتاتا ہے نعمتیں ساری بڑی ہیں تمہارے لیے، میرے نزدیک کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. اس لیے یہ ساری بات اس پر ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان، ایمان والوں پر احسان فرمایا. ایمان والوں سے مراد کون؟ میں آپ. سبحان اللہ. الحمدللہ میں آپ. رب کائنات نے مجھ آپ کو یہ ذکر فرما کے کس بات کا احساس دلایا؟ کس بات کا احساس دلایا؟ کہ میرا محبوب اس کائنات کی سب سے بڑی، اس کائنات کی سب سے بڑی. اچھا اگلی گل ذرا کھول دیں تھوڑی اور تو نل کہہ دو سبحان اللہ. اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ احسان جتلایا کب جاتا ہے؟ احسان جتلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کبھی سوچا؟ سوچنا بھی گل ہے. احسان جتلایا کیوں؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک خاص وجہ، جملے پہ دھیان دینا، توجہ ہے جناب کی. جب نعمت ہو بہت بڑی، نعمت ہو بہت بڑی، مل جائے بغیر محنت کا، نعمت ہو بہت بڑی
مل جائے بغیر محنت کے. دینے والے کو خدشہ ہوتا ہے. رب کائنات اس سے پاک ہے، یاد رکھنا. یہ بندوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نعمت دینے والے کو یہ خدشہ ہو کہ انعام اور نعمت بڑی ہے، دی بغیر محنت کے ہے. اچھا چلو ایک اور لفظ اور نہ پالوی، ملے بغیر محنت کے اور ملے بغیر مانگے. تین چیزیں. نعمت بھی بڑی ہو، ملے بغیر محنت کے، اور ملے بھی بن مانگے. تو دینے والے کو خدشہ ہوتا ہے کہ بن مانگے بغیر محنت کے ایڈی وڈی شے لب پئی، کہیں جن کو ملی ہے وہ بے قدری نہ کرے. گل پلے پئی؟ جنہوں سمجھ آ رہی صرف وہ سبحان اللہ کہہ دے. پھر سنیں، احسان جتلایا کیوں؟ ٹائم ہویا تو پھر ادھر تو اگے ٹر ساں بھائی سانی کیوں جتلایا؟ اگلا سوال ہے نا. علی المومنین، محبوب کائنات تو پوری کائنات کے لیے نعمت ہیں، پوری کائنات کے لیے نعمت ہے. جب وہ نعمت پوری کائنات کے لیے تو پھر سانی کیوں جتلایا؟ یہ اگلی بات ہے، پہلے ذرا ایسا سمجھ لو، وقت ہوا تو اس پہ بھی بات عرض کر لیں گے. احسان اس وقت جتلایا جاتا ہے جب نعمت بڑی ہو، ملے بھی بن مانگے، اور ملے بھی محنت کے بغیر. تو دینے والے کو خدشہ ہوتا ہے کہیں اس کی بے قدری نہ کرے، اس لیے دینے والا تھوڑا ڈک کے، تھوڑا روک کے احسان جتلاتا ہے کہ نعمت بہت بڑی ہے، دے رہا ہوں بن مانگے، تمہاری کسی محنت کے بغیر دے رہا ہوں، کدائیں یہ بے قدری نہ کر. اب نعمت کتنی بڑی ہے پہلے یہ سمجھا دوں، آپ تھوڑا سمجھا دوں. اس کے ایک جملے میں وضاحت ہے. نعمت بڑی ہو، بن مانگے ملے، بغیر محنت کے ملے، اور خدشہ ہو بے قدری کا. ان سارے پہلوؤں کو سمجھنا ہے. توجہ ہے جناب؟ نعمت کتنی بڑی ہے. اچھا نعمت کہتے کسے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. نعمت کہتے کسے ہیں؟ جس سے فائدہ ملے، جو بینیفیشل ہو، جس سے نفع ملے، وہ کیا ہے؟ نعمت. جس سے نفع ملے وہ نعمت. اب ساری نعمتیں جو میں نے گنوائی، میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. انسانی جسم کے سارے اعضاء، اس کائنات ارضی و سماوی میں پھیلی ہوئی ہر شے جس سے انسان کو نفع مل رہا ہے، وہ ساری کیا ہے؟ وہ نعمت ہے. وہ ساری کیا ہیں؟ نعمت ہے. دعویٰ اعلان یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وجہ تو یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں جن کو ہم نعمت کہہ رہے ہیں، جن کو نعمت مان رہے ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنی نعمتیں اور انعامات ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں تو پھیلی ہیں، صدقہ ہیں، واسطہ ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، حدیث اس پر شاہد. لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تم نہ ہوتے میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب جی آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہیں سکتا. اس ارض و سما کی
محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، اس ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو، یہ سب کچھ صدقہ مصطفیٰ کا۔ انبیاء کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، رسولوں کو رسالت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ملائکہ کو وجود ملا مصطفیٰ کے صدقے، جنت و دوزخ بنی مصطفیٰ کے صدقے، یہ پوری کائنات کا دسترخوان سجا مصطفیٰ کے صدقے۔ ٹھیک، پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے امام نے اس لیے فرمایا وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس پر تو بہت گفتگو، بہت نظائر، اور ایڈی پکی پیڈی گل ہے جس سے کوئی انکار کر سکتا ہی۔ دوسری وجہ، دوسرا فرق، کائنات کی اس مادی زندگی کی ہر نعمت کا نفع عارضی ہے، نفع عارضی ہے۔ مصطفیٰ کریم سے محبت اور آپ پر ایمان کا نفع دائمی ہے۔ دنیا کی ہر شے کا فائدہ مرنے تک، ذرا اور کھول دیں، دنیا کی ہر نعمت کا نفع مرنے تک، مصطفیٰ کریم ایسی نعمت کے ان کا نفع۔ یہ سوچنا پڑنا نا، اس میں عقیدہ ختم نبوت کو بھی سمجھے نا۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جو کسی اور کے لڑ لگا نبوت کے حساب سے، وڈے تو وڈا کے تیر مار سی بھائی، کسی ملک دی نیشنلٹی لپو سی ادھر ہی کر دینا، کیا خیال ہے؟ کوئی کاروبار کھڑا ہو ویسی، کوئی چنگی کڑی لپو سی، دنیا داری دی کٹ اے ہی ہے نا، اے سارا جہنم دا ایندھن۔ کیا خیال ہے؟ تو جدوں پھر جان نکلنی ہے تو پھر ادوں حساب کتاب تے لٹریشن شروع۔ کیا خیال؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائماً ابداً خالدین فیہا ابدا۔ کیا خیال ہے؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اعلان کیا میں اور کسی دا نہیں، میں آقا کریم علیہ السلام۔ جس نے اعلان یہ کیا حضور خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن میرے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ جس نے اعلان یہ کیا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ جس کا اعلان یہ رہا اس کے لیے نفع دنیا میں نہیں ہے، بلکہ میرے کو لو پوچھو نا اگر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی نفع اور سچا سچا مزہ آنا ہی مرن تو بعد۔ ہاں جی جی ہاں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امہ حق اہل سنت۔ جی اس لیے
ماں پیو رشتہ دار اولاداں بہنا بھائی زمین مکان بینک بیلنس دکانہ کاروبار گڈیاں ٹوراں مربے سارے باہر ہیں. کیا یہ تیری تسلی کے لیے کافی نہیں؟ جملہ قابل توجہ محبت والا. کیا یہ غلامان مصطفیٰ کے لیے، ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس وقت سارے چھوڑ کر جا رہے ہوں گے؟ میں دیکھنا تو جملے دی سمجھ کنی آئی. مرنے کے بعد جب قبر میں رکھ کے سارے چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ ہم غلاموں کو سنبھالنے کے لیے ہاں جی. معمولی گل ہے، یہ معمولی بات ہے. سارے چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ کریم کرم فرماتے ہوئے تشریف لا. ٹھیک ہے جناب. نفع میں عرض کرنے لگا ہوں. باقی ہر ایک شے کا نفع دنیا کے لیے، دنیا تک، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کا نفع دنیا میں بھی ہے، ان کا نفع دنیا میں بھی ہے، ان کا نفع قبر میں بھی ہے، ان کا نفع حشر میں بھی ہے، ان کا نفع جنت. نعمت کے بڑا ہونے کا اندازہ، میں نے کہا نعمت جس سے نفع ملے، نعمت جس سے نفع ملے، جس سے فائدہ حاصل ہو، وہ نعمت ہے. اس کائنات میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں کہ جتنا نفع فائدہ ان کی ذات سے ہے، رب کائنات کے بعد، رب کائنات کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا، دائماً ابداً جس ذات سے نفع ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن میں اگر آپ کو ملنا چاہوں، ڈھونڈنا چاہوں تو میرے آقا آپ کہاں ہوں گے؟ میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں ہمیشہ رک کر یہ کہتا ہوں، میرا ایمان، میرا وجدان، میرا یقین یہ کہتا ہے حضور کا صحابی ہو اور انہوں ڈھونڈنا پوے. سرکار کا صحابی ہو، اس کو ڈھونڈنا پڑے نہ. لگتا یوں ہے، لگتا یوں ہے سوال صحابی کیتا مشکل ساڈی. ہاں جی، انہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اور جن کی محبت کا، جن کے عشق کا، جن کی وفا کا، جن کی جان ساری کا، جن کی قربانی کا یہ عالم ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں اگر پتہ نہ ہوتا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں، کس جگہ جلوہ فرما ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام کے بدن پاک سے، حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے ایک خاص خوشبو نکلتی تھی، ہم اس خوشبو کا پیچھا کرتے تھے. ہاں، ہم اس خاص خوشبو کا، فریگننس کا پیچھا کرتے کرتے جدھر حضور ہوتے ہم وہاں. کیا خیال ہے؟ تو اور کسی نے پتا ہوندہ نہ ہوندہ نا، حضور علیہ السلام کا دراز گوش مبارک، گدہ مبارک یا فور ہیں. صحابہ اکرام انہوں پوچھ دے، وہ بھی ٹور پوندا ہو میں تنوں لے جاؤں. ہاں جی، اس ہن پتہ نہیں انہاں لوگاں کیڑی کھاتے پا چڑیا. سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نا. پھر ہمارے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ملیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے بھی آگے سے فرمایا کہ میرے صحابی یا تو میں میزان کے پاس ہوں، ترازو ترکڑا، ٹھیک ہے، والوزن یومئذ الحق، جہاں اعمال تلیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں ہوں گا. اور اپنی نگرانی میں، یہ میں نعمت کا احساس دلا رہا ہوں، اور اپنی نگرانی میں اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہا. ہم سا خطا کار کون، ان سا شفیع ہے کون.
ہم سا خطا کار کون، کون سا شفیع ہے، پھر وہ تجھ کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان، دل یہ تیرا گمان، لیکن شرط ہے کہ محبت پکی کر، لنک پورا، عشق والا، محبت والا، وفاداری والا، اطاعت والا، ٹھیک ہے۔ فرمایا یا تو میں میزان پر ہوں گا، اپنی نگرانی میں اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، یا پل صراط کے پاس۔ مجھ سا خطا کار کون، کون سا شفیع ہے کم، پھر وہ تجھ کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اب پل صراط کے پاس ہوں گا، اپنی نگرانی میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کے خیر سے پار چڑھنے کی دعا کر رہا ہوں، یا پھر حوض کوثر پہ ہوں اور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے آب کوثر کے جام بھر بھر کے۔ صحابی نے سوال عرض کیا، نبی کریم علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا، سوال کر کے صحابی بھی خاموش، جواب دے کے آقا کریم بھی خاموش، حدیث پاک مکمل ہوئی۔ ٹھیک، طالب علمانہ سا ایک عاجزانہ سا سوال، ذات ہک تے پتے ترے، ہستی ایک ایڈریس تین، تے اے جڑی میزان اور پل صراط اور حوض کوثر ہے، اے کوئی گلی نمبر 10 دا ڈور نمبر 9 10 11 نہیں ہے گا، گل سمجھ دے پہ ہو نا، گھر نمبر 10 تے 11 تے 12 بجے دی دیوار اکٹھی ہے، گل سمجھ دے پہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کی دیوار اتنی موٹی ہے، جنت کی باؤنڈری وال دیوار اتنی موٹی ہے کہ پوری دنیا اگر اس دیوار کے اوپر رکھیں تو ایسے لگے گا جیسے انڈا رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایک کو مطلب ایویں بوئے دے نال بوئے والی گل تا نہیں نا جناب، کہاں میزان، کہاں پل صراط، کہاں حوض کوثر، کہاں پل صراط۔ چلو اور سوکھا کر دے، کو میں فون کرے مفتی صاحب اسا تھانوں ملنا چاہنے ہیں، میں اگر جیسے کرتا نہیں، ویسے مثال سمجھانے کے لیے بتا، جناب تو کتنے مل سو، ٹھیک ہے جناب، میں انہوں کا یا میں داتا صاحب ہو ساں، ٹھیک ہے، یا میں جنگ ہو ساں، تو یا پھر میں دبئی ہو ساں۔ اس پہلی گل کیا آکھنی، اس کہ مولوی صاحب نہ ملن والیاں گلاں تے آکھ سی کوئی نہیں، یہ تو نہ ملن والی گلاں ہے نا۔ اللہ یہ سمجھانا کیا چاہتا، نعمت کتنی بڑی، یہ رک کر اس کو سمجھانے کے لیے یہ وضاحت کی ہے یا نہیں۔ ذات ایک، ہستی ایک، پتے تین، ذات ایک، ہستی ایک، پتے تین۔ صحابی نے عرض کی، آقا کریم نے جواب عطا فرمایا، حضور علیہ السلام نے صحابی یہ سوال تک کو نہیں کیتا، یہ جو میں نے سوال عرض کیا ہے حضور علیہ السلام کے صحابی نے تو نہیں پوچھا نا، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے اس بات کو کھولنے کے لیے عرض کیا نا۔ عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ نعمت کتنی بڑی ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو کھولا تھوڑا سا۔ سوال یہ کہ ذات ایک، ایڈریس پتے تین، اتنے دور دور کے صحابی حضور علیہ السلام کا سن کر خاموش، وہ خاموش رہ کر جواب دے گئے، وہ خاموش رہ کر جواب دے گئے، ایک عقیدہ سمجھا گئے، ایک فکر دے گئے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور عشق کے تقاضے کی معراج بتا گئے۔ جملہ قابل توجہ، سنبھالن والا تے یاد کرن والا۔ کیا صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ملنا چاہوں کہاں ملوں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا میزان پر، یا پل صراط پر، یا حوض کوثر پر۔ جواب سن کر صحابی خاموش،
قیامت تک کے لیے امت کو، غلاموں کو، چاہنے والوں کو، عشاق کو، قربان ہونے والوں کو، جانثاروں کو، شفیع المذنبین ماننے والوں کو، مالک و مختار ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے جواب یہ ملا ہے، امتی تجھے اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں ہوں. بڑے ڈلے بولے. تجھے اس بات کی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں ہوں گا، اس بات کو چھوڑ کے میں کہاں ہوں گا. میرے امتی جہاں تجھے ضرورت ہوگی میں وہاں ہوں گا. جہاں تجھے ضرورت ہوگی میں وہاں ہوں. یا رسول اللہ کہنا تیرا کام، یا رسول اللہ کہنا تیرا کام ہے، پھر جہاں تو ہوگا تیری مدد کو پہنچنا میرا کام. اب یہاں پہ میں اجسام امتثالی کی بحث نہیں کرتا، کیونکہ ایک خاص دی گل ہے، اچے لیول دی گل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ الگ اور منفرد شان دی ہے. جملہ صرف اتنا دے رہا ہوں اجسام امتثالی کی. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ایک شان یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہی وقت میں جہاں چاہیں متعدد جگہ، جتنی جگہ چاہیں کرم فرما کے حاضر ہو جائیں. ایک الگ سمجھنے والی خاص لوگوں کی محبت والی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ عقید نظری اور حضور علیہ السلام سے محبت کی ہے. سمجھانے یہ چلا ہوں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ، اور نعمت وہ جس سے نفع ملے، جس سے نفع جتنا زیادہ ملے وہ نعمت اتنی ہی بڑی، اتنی ہی زیادہ. تو نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمت ہیں. ان کا نفع دنیا میں بھی ہے، ان کا نفع قبر میں بھی ہے، ان کا نفع حشر میں بھی ہے، ان کا نفع میزان پر بھی ہے، ان کا نفع پل صراط پر بھی ہے، ان کا نفع حوض کوثر پر بھی ہے، ان کا نفع جنت میں جو. ایک اور پہلو عرض کر، حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت بپا ہوگی تو رب کائنات سب سے پہلے مجھے اس زمین سے زندہ فرما کر، ٹھیک ہے حضور زندہ ہیں لیکن اس عالم امر اور کن کے حکم اور اس کے بعد اس کی جو عمل اس کی صورت، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام پر موت وارد ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس موت کے بعد پھر حیات، ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اس حال میں قبر سے نکلوں گا کہ میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، سب سے پہلے، ٹھیک ہے. سوچنے والی بات ہے کہ رب کائنات نے جب رسول بنا کے بھیجنا چاہا تو سب سے آخر میں، جب رسول بنا کے بھیجا تو سب سے آخر میں بھیجا. قیامت والے دن اٹھانا چاہا تو سب سے. سوچنے والی بات، رسول بنا کر بھیجا تو سب سے آخر میں، میدان محشر میں قیامت والے دن اٹھایا تو سب سے پہلے. وجہ کیا؟ فرمایا کسی اور پاسے نہ جانا، آخر میں بھی بھیجا تمہارے لیے. آخر میں بھی بھیجا تمہارے لیے. قیامت والے دن سب سے پہلے محبوب کو اٹھاؤں گا بھی تمہارے لیے. میں یہ سمجھانے لگا ہوں کہ نعمت کتنی بڑی. مولا وہ کیسے؟ فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے محبوب کو سب سے پہلے بھیج دیتا تو سب سے پہلی امت تم بنتے، پھر مرن تو بعد قیامت تک تو قبر ہی رہنا پاؤں. جو تو نیک لوگ ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، میرے جیسے جو گناہگار تھے انہوں نے قبر کتنا ٹائم رہنا پینا سی.
اللہ کا کرم ہوا، فرمایا سب تو آخر چ گلو جے کوئی دا کام بھی ہوگا نا سارے تو آخر گھٹ ٹائم رہنا پوے نال ہی قیامت کھڑی۔ یہ حضور علیہ السلام کی نعمت ہونے کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری امت بنایا ہمارے لیے، ہم غلاموں کے لیے، حضور علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے، فرمایا آخر میں بھیجا بھی تمہارے لیے۔ اچھا بتائیے تو سب سے پہلے اٹھایا فرمایا اس لیے کہ جب امتی باہر نکلے نا، پہلا میدان محشر میں جب امتی پہلا قبر سے نکلے تو وہ سب سے پہلے اپنے مالک کو دیکھے، ہاں اپنے کریم اپنے لجپال کو دیکھے گا کہ میں ان پر ایمان لایا، میں ان کی غلامی میں آیا، ان کا کلمہ پڑھا، ان کے دین پر رہا، ان کے دین پر عمل کرتے ہوئے مشکلات کو میں نے سہا، نفس کی مخالفت کی، نیند کو قربان کیا، حلال پر اپنے آپ کو روکا، پیغام بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، شراب سے بچا کے رکھا، بدکاری سے بچا کے رکھا، رات کو اٹھ کر مولا تیری بارگاہ میں سجدے کیے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا، اب قیامت والا دن اس کا بدلہ لینے کا ہے۔ یہ تو نیکاں دی گل کی تھی، میرے جڑے گناہگار اٹھن گے انہاں آکھنا بھائی ہم تو دنیا میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ مجھ سا خطا کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے، ہن اگے پار تے چڑھنا شفاعت مصطفیٰ کے صدقے سے، اس نے میدان محشر میں اٹھ کر سب سے پہلے کسے ڈھونڈنا ہے؟ انہیں سجے کھبے کیوں تکنا، انہیں کہنا باقی چھڑ اپنے آقا کو پہلے دے، اپنے محبوب کو پہلے دے، سرکار کہاں ہے؟ سمجھ آگے؟ فرمایا سب سے پہلے میدان محشر میں اپنے محبوب کو اس لیے اٹھاؤں گا کہ میرے محبوب کا پہلا امتی جب قبر سے نکلے اسے جلوہ میرے مصطفیٰ کا دیکھ کر سکون مل جائے تو میرے آقا موجود ہیں۔ نعمت کو سمجھانے چلا ہوں کتنی بڑی ہے۔ اچھا پھر اگلی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ مولا یہ کیا راز ہے؟ قبر سے اٹھنے کی باری آئی تو سب سے پہلے، جنت میں جانے کی باری آئی تو سب سے، فرمایا میدان محشر میں سب سے پہلے اٹھایا بھی تمہارے لیے تھا اور سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے بھی تمہارے۔ سمجھ آگئی؟ یہ میں نے تھوڑی سی جھلک دیا، اس نعمت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا، ورنہ اس پہ بات کروں تو حضور فیض عالم اور پیر سیال لجپال کے صدقے سے بڑی بڑی میرے اور آپ کے امام نے ایسے نہیں فرمایا، یقین کے ساتھ کہا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا۔ میرے اور آپ کے امام نے ایسے نہیں فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، یہ ایویں نہیں فرمایا اور پھر میرے لیے ایویں نہیں فرمایا کہ
اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے بے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے۔ شیخ سعدی ایویں نہیں فرمایا بلغ العلا بکمال کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور پھر جنہوں نے وہ شانوں کے نظارے دیکھے نا وہ پھر رک نہ سکے، سمجھ آ گئی، وہ رک نہ سکے۔ میرے امام نے اپنی کیفیت میں جو کہا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اس پر میرے شیخ کریم نے حضور امیر شریعت نے مجددانہ بات کی، آپ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام۔ ہاں؟ لاکھ دی بھی تو حد ہے نا، لاکھ بھی کہیں تو بھی محدود ہے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بد میں ہدایت پہ بے حد سلام۔ یہ ایویں نہیں کیسے یہ جنہوں نے دیکھا جنہوں نے سمجھا، سمجھانے چلا ہوں کہ رب کائنات کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ نعمت وہ جس سے نفع ملے، جس سے جتنا زیادہ نفع وہ نعمت بھی اتنی بڑی ہے۔ تو سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ اب سنیے، جب کائنات کی ہم نے عرض کی نا مولا ہمارے نزدیک تو ہر نعمت بڑی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا نعمت کے بڑے ہونے کا ایک سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو میں نے جتلایا کس نعمت، اللہ کے ہاں سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر رب کائنات نے احسان جتلایا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا وہ گل تو وچ ہی رہ گئی جی میں سمجھاؤں، بات کون سی؟ وہ یہ ہے کہ نعمت بڑی ہو بن مانگے ملے، تو سب بول گئے میں تو نہیں بولیا۔ اے جڑی گلاں کیتیاں ہیں سب کچھ بھولن والی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو محبت کے ساتھ تو پھر ہر شے بھول جاتی، کیا خیال؟ تو میں نے جملہ یہ عرض کیا، یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ نعمت ہو بہت بڑی، انعام ہو بہت بڑا، مل جائے بن مانگے بغیر محنت کے، نعمت دینے والے کو خدشہ ہو کہ یہ اس کی بے قدری کرے گا تو پھر دینے والا جتلاتا، دینے والا جتلاتا۔ انہوں ذرا ایک اور طریقے نال بھی سمجھا دیں یا کافی ہے؟ کوئی نعت خان بیٹھا تھے جناب، نہیں وہ نعت خان تو پتا پھر وہ ڈڈو میں نہ کہ مولی صاحب ڈر لگتا تھا، ہم تو محبت کی کچھ باتیں کرنے آپ سے آتے ہیں۔ توجہ جناب، بس یہ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور یہ مطلب گڑی گل نہیں پکی گل ہے، وہ کینال ویو سوسائٹی کے مین گیٹ پر ان کی فیکٹری ہے، ان کے بھائی میرے دوست ہیں، یہ بات انہوں نے مجھے بتائی، ان کے بھائی نے نا ایک ڈسپینسری کھولی، 10 روپے پرچی رکھی، ڈاکٹر بہت اچھے رکھے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بہت اچھے اس طرح رکھے کہ مریضوں سے 10 روپے لیتے تھے لیکن ڈاکٹر کو اس کی فیس فیکٹری والے پورے دیتے تھے، بات سمجھ گئے؟ ڈاکٹر کو اس کی مریض چیک کرنے کی جو فیس تھی وہ پوری دیتے تھے، مریضوں سے 10 روپے لیتے تھے، دوائیاں بلک میں لے کے پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈال کے دے دیتے تھے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو ایک مائی آئی، مائی نے آ کر بتایا بھی اے تکلیف ہے بیماری جو کچھ اس نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے پرچی لکھی، سادی پرچی لکھی، کمپاؤنڈر نے دوائی بنائی، دوائی پلاسٹک دی شیشی پائی، باہر نکل، وہ صاحب جن کی ڈسپینسری تھی نا، جنہوں نے لاکھوں روپیہ لگایا، جو لاکھوں روپے لگا رہے تھے، وہ بھی اٹھ کر نا وہ مائی دے پیچھے پیچھے ٹور پے۔ مائی جداں ڈسپینسری تو باہر نکلی نا تے کدی وہ پلاسٹک دی شیشیاں تے پلاسٹک دے اس شاپر وچ دوائیاں تکے، کدی چھوٹی جی ماڑدو جی پرچی تکے، تے کدی سوچ کے تے آدھی 10 روپیے دیتے ہیں تے 10 روپیے والی دوائی بھی انج دی ہو سی، 10 روپے دیے ہیں تو 10 روپے کی دوائی بھی ایسی ہوگی، انی اس گل کیتی تو دوائی چک کے اس لٹرلی اس نالی میں سٹ،
مالک جڑا سی وہ پیچھے پیچھے سی، اس نہ مائی نہ سلام کیتا محبت نال، اس آخیا اما ذرا گل تو سن. وہ سن کے نا مائی نو نال لے کے پھر واپس آیا ڈاکٹر دے کول. ٹھیک ہے جناب، میں پتہ کی سمجھان لگا تو پتہ جے نعمت بڑی ہو بن بانگے ملے تے قدر نہیں ہوئی، یہ سمجھانے لگا. واپس آ کے نا جناب اتنے ڈاکٹر دے سامنے بٹھا کے ڈاکٹر صاحب نو آدھے ڈاکٹر صاحب تسی پرائیویٹ کیڑے کلینک تے باندھے ہو؟ انہوں نے دسیا میں فلانی جگہ دینا. کتنی فیس لیندے ہو؟ کہ 1000 روپیہ. انہوں نے کہا اپنا پرائیویٹ لیٹر پیڈ کڈو ذرا، پرائیویٹ لیٹر پیڈ کڈو، یہ پورا نسخہ لکھو تو ذرا دسو یہ دوائی کنے دی بنتی. ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ کے دیتی، 2500 روپئے دی دوائی لکھ کے دیتی. سمجھ آ گئی؟ نال 1000 روپیہ اپنی فیس. جدو بنا رہی نا تو اس آخیا مائی ہوں سن، اس ڈاکٹر کے پاس اگر تو پرائیویٹ اس کے کلینک میں جاتی تو یہ سارا خرچہ کتنا تھا؟ 3500 روپیہ. 1000 روپیہ چیک کرن دی فیس تے 2500 دی دوائی. سمجھ آ گئی؟ اس آخیا اے میں انہوں 3500 ہی دینا، میں نے اس کو 3500 ہی دینا ہے، لیکن تیرے کولو 10 روپیے لے. 10 روپیے لے کے تے تین فائدہ 3500 دا دیتا. 10 روپیے تیرے کو لین تے ڈاکٹر تینوں 1000 روپے والے چیک کیتا تے دوائی تین 2500 والی لبھی، لیکن تین لبیا مفت تے بن مانگے کہ اس ڈاکٹر نو میں لیا کے تے رکھ دیتا. سمجھ آ گئی؟ تے تین لبیا مفت تے تاں تینوں قدر. محبوب ہو خدا کا، محبوب ہو خدا کا، امام ہو رسولوں کا، محبوب ہو خدا کا، امام ہو رسولوں انبیاء کا، جس کے صدقے سے نبیوں رسولوں کو نبوت و رسالت ملی ہو، جس کے صدقے سے کائنات کو وجود ملا ہو، جس کے صدقے سے کائنات کی ہر شے کی تخلیق ہوئی ہو، جو رب کائنات کو اتنا پیارا اور محبوب ہو کہ دل میں سوچے، دل میں سوچے رب کعبے کو بدل دے، پیارا اتنا انگلی کا اشارہ کرے چاند چر جائے، انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس پلٹ آئے. محبوب اتنا فرمایا تو ہم بن مانگے لب. تھوڑے جو ساڈے جو کہیں کو بڑے وظیفے چلے کیتن کہ حضور کی امت میں ہم پیدا ہوئے، کیڑیاں کو دعاواں اساں کیتیاں بھائی، سوائے رب کے فضل کے، سوائے رب کی رحمت کے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اگر اس چھوٹی جی گل نو بھی سمجھنا ہوئے نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنے محبوب کی امت نہیں پیدا. جس آقا کی امت میں ہونے کی دعائیں نبی اور رسول کریں، مجھے آپ کو یہ انعام اللہ نے بن مانگے دیا، بن مانگے دیا، بغیر طلب کے دیا، اپنے فضل سے دیا، بغیر طلب کے دیا، اپنے فضل سے دیا، اپنے کرم سے دیا. لیکن فرمایا محبوب میرا ہے، انعام میرا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور تواڈے کولو ہور کچھ نہیں چاہیے، بے قدری نہ کرنا. ہن میں دعوت فکر نہ دیواں تے گل پوری نہیں ہونی. حضور علیہ السلام کے ذکر کی بات آئے اور اس کو کوئی روکے، بے قدری ہے یا کوئی نہ؟ نبی علیہ السلام میں نقص اور عیب نکالے، بے قدری ہے یا کوئی نہ؟ یہ ان چیزوں کو سمجھانے کا ایک الگ انداز ہے. اللہ کی نعمت ہو سب سے بڑی، اللہ کا محبوب ہو، رب اعلان کرے کہ کائنات ارضی و سماوی کا وجود تیرے صدقے میرے محبوب کی وجہ سے ہے. رب کائنات جن کو اتنی عظمتیں شانیں عطا کر کے بھیجے، ان کے بارے میں اگر امتی کہلوانے والا
ان کا کلمہ پڑھنے والا ان میں عیب و نقص نکالے، یہ بے قدری نہیں؟ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، کس منہ سے کہتا ہے تو؟ اس لیے میرے امام نے یہ فرمایا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ایویں نہیں فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہٹ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ چاہیے تھا یہ ہے وہ ہر لمحہ شکر کریں، ہر لحظہ شکر کریں، صبح بھی شکر کریں، شام بھی شکر کریں، دن بھی شکر کریں، رات بھی شکر کریں، سمجھ آ گئی؟ 24 گھنٹے شکر کریے۔ چلو ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، ٹھیک ہے، دور ہیں، کٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، سال بعد ایک باری جو کریے، سال کے بعد ایک دفعہ پوری انسانیت کو یہ بتانے کے لیے اگر حضور کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آؤ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ کیا اس میں کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ حضور علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، یہ بنیادی طور پر اس کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ اعلان یہ ہوتا ہے کہ تم میری ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، میری کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے تم اس کا شکر ادا کر لو، میں سمجھوں گا تم نے میری ساری نعمت۔ اب حضور علیہ السلام کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کیا کیا صورتیں ہیں، یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا